اور عمومی طور پر ہمیں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ چند مخصوص عبادات جنہیں ہم ادا کرتے ہیں ان عبادات کو ہم کہتے ہیں یہ دین ہے. نماز کوئی پڑھ رہا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے. روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ دین ہے. زکوٰۃ حج یہ دین ہے. لیکن اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ہماری دوسرے انسانوں سے کیا ڈیلنگ ہے, جانوروں سے ہمارا رویہ کیا ہے, محلے داروں سے ہمارا رویہ کیا ہے, ہماری زبان کیسی ہے, ہم کیسے بولتے ہیں, اس کے اندر جھوٹ, غیبت, چغلی, یاوہ گوئی کتنی کرتے ہیں. سارے معاملات کے اندر اب اس کو ہم دین کا معاملہ نہیں سمجھتے, اس کو ہم گپ شپ سمجھتے ہیں, دنیا داری کا نام دیتے ہیں. لیکن جس قرآن پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی قرآن پاک نے ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیا ہے. اسی قرآن پاک نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. اسی قرآن نے ہمیں ازدواجی زندگی کے اندر باہمی حسن سلوک اختیار کرنے کے لیے اصول و ضوابط سکھائے ہیں. تو جو عام زندگی ہے ہماری اس کے اندر دین اسلام کی تعلیمات موجود ہے, اور حضور علیہ السلام کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے, پھر آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی ہے, 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جدوجہد, جو آپ نے دین کو پھیلانے کی سٹرگل شروع کی, وہ ٹوٹل 23 ایئرز ہے. اس کے اندر اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں, آپ شام کی طرف جانے والے ایک دیانتدار تاجر کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ نے تجارت کی, اور آپ کا جو رویہ تھا اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چونکہ آپ مال لے کر گئے تھے, وہ مکہ کی ایک امیر ترین عورت تھی, تو جب ان کے غلام نے واپس آ کے بتایا حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق, آپ کے کردار کے متعلق, وہ اتنی متاثر ہوئی, انہوں نے پیغام نکاح بھیجا. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 ایئر تھی, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی, اور ان کی عمر مبارک 40 ایئر تھی. 15 سال کا فرق تھا, اور حضور علیہ السلام نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی ان خاتون ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد جب وحی کا نزول ہوا, غار حرا سے آپ گھر تشریف لائے, بخاری شریف کا پہلا باب ہے. اس موقع کے اوپر جب حضرت جبریل امین تشریف لائے, حضور علیہ السلام کے وجود پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی, پسینہ آیا, آپ غار حرا سے گھر تشریف لے آئے, اپنی اہلیہ محترمہ سے وہ سارا قصہ, وہ سارا واقعہ سنایا جو کچھ کہ وہاں پر ہوا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فضائل بیان کیے. آپ غریبوں سے ہمدردی کرتے ہو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو, آپ اہل خاندان جو ذوی القربہ ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اوصاف عطا فرمائے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا. اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ان اوصاف کو بیان کیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام ایک شوہر نامدار کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے تھے, اور اس وقت آپ کی شادی کو 15 سال گزر چکے. اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو بیٹے دیے, بیٹیاں دی, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں, کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے, بڑا ہی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو 3 بیٹے دیے, بچپن میں ہی فوت ہو گئے.
باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، صرف ایک بیٹے ابراہیم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئی، جن کا نام تھا ابراہیم۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے بالکل چھوٹے سے تھے، آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، موت کا فرشتہ آ گیا، ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں بہت دکھ دیا، لیکن ہماری زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں نکلے۔ یعنی یہ بھی امت کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کی بیٹیاں، آپ ان سے پیار کرتے، ان سے محبت شفقت کرتے، جب بھی جاتے کہیں باہر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے جاتے، واپس آتے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، ان کی پیشانی چومتے۔ دیکھیں نا، اگر آج ہم اپنی بیٹیوں سے شفقت رکھتے ہیں، اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، تو یہ دین ہے حضور علیہ السلام کی۔